3 ماہ ہو گئے ہیں ایڑیاں رگڑتے، کچھ ہوا ٹھینگا تو جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لو۔ میں نے بھی وہی کیا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سنو، میں نے بندوبست کر دیا ہے نکاح کا، یا تو پھر ویسے ہی اپنا لو اسے، پھر تو تم سے شادی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا، یا تو ایسے یا پھر ویسے، چوائس از یورس۔ دانیال کا اطمینان قابل دید تھا۔ بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ تمہارے ہی روم میں ظاہر ہے، صرف تمہارے لیے، کسی اور کی ہو تو صحیح، شوٹ کر دوں گا اسے، دانیال نے پھر سکون سے بولا۔ دانیال کی بات پر شہمان نے شاکی نظروں سے دانیال کو گھورا۔ ادھر بھاری پھٹتے سر کے ساتھ اسے ہوش آیا تھا، خود کو نرم گداز جہازی سائز بیڈ پر پایا۔ تڑپ کر اٹھی، مدہوش سا چاروں طرف دیکھا اور یہ سوچ کر دل شدت سے پسلیوں سے ٹکرایا کہ وہ کڈنیپ ہو چکی ہے۔ دل میں کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، پاپا، وہ حلق کے بل چلائی، اور پھر جانے کیسے لبوں سے ادا ہوا، جیسے جانتی ہو کہ وہ ضرور اسے ہر آفت و مصیبت سے بچا لے گا۔ من بچائے مجھے، وہ شدت سے رو دی۔ وہ جو روم میں آ رہا تھا اس کے لبوں سے، اس طرح اس مقام پر اپنا نام سن کر خوشگوار حیرت بھی ہوئی اور دنیا کی سب سے بڑی خوشی بھی ملی۔ وہ تیزی سے اندر آیا۔ سوبی، وہ جو حواس باختہ سی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اسے وہاں دیکھ جان میں جان آئی اور تیزی سے بیڈ سے اتر کر اس کی جانب لپکی۔ وہ بری طرح من سے لپٹ کر روئی تھی، من نے اس نازک سے وجود سے بری طرح نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ تو کسی حق کے بغیر اسے خود میں سمیٹ کر تسلی بھی نہیں دے پایا تھا، تبھی بہت جلد اسے بازوؤں سے تھام کر خود سے الگ کیا تھا۔ ہے ڈونٹ ورری، میں ہوں نا، روئیں مت، وہ مجھے کسی نے کڈنیپ، فکر مت کریں جان، میرے ہوتے ہوئے تو آپ کو مخالف سمت کی ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ وہ اس کا وائٹ سکارف درست کرتا اسے باہر لایا، ساتھ اس کے گارڈز تھے۔ سوبی یہی سمجھی کہ شہمان نے اسے کڈنیپ سے بچایا ہے، وہ اسے لیے کالج آیا۔ وہ سارے رستے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، اپنی بے اختیاری پر اب جی بھر کر شرم آ رہی تھی، چہرے نے لہو چھلکایا تھا جیسے۔ جھٹکا سے گاڑی رکنے پر وہ ہوش میں آئی۔ تھینکس، وہ بمشکل بول پائی۔ تھینکس نہیں چاہیے، آپ چاہتے ہو؟ میں آپ پر دسترس چاہتا ہوں۔ بس کرے صوبیہ، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، چھلک گیا تو بڑی تباہی لائے گا، پھر آپ کو ہی شکوہ ہوگا صوبی۔ آپ کی محبت، آپ کا وجود میرے لیے میری قیمتی متاع کی طرح ہے، جیسے آکسیجن یا جیسے میری لائف لائن۔ اگر آپ کے وجود پر کانٹے بھی اگ گئے تب بھی میں آپ کو اس نرمی سے چھوؤں گا، جیسا کہ آپ گلاب کی پنکھڑی ہو۔ مجھ سے کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میں کبھی آپ کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، کبھی آپ کا مان غرور نہیں توڑوں گا۔ وہ سامنے فرنٹ مرد کو گھورتا سنجیدگی سے بولا۔ سوبی کی زبان تلوں سے چپک گئی، وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری، اندر بھاگ گئی۔ شہمان نے بری طرح دانتوں تلے ہونٹ کچلے اور گاڑی کا رخ جہانگیر کے آفس کی طرف کر کے زن سے گاڑی بھگائی۔ رانا جہانگیر اپنے آفس میں کسی ضروری فائل میں مصروف تھے، جب فون نے آ کر بتایا کہ کوئی شہمان ملنا چاہتے ہیں آپ سے، بھیج دو اندر۔ جہانگیر نے گہری سانس بھری، وہ اندر آیا، ہاتھ ملایا۔ جہانگیر نے اس کا بکھرا حلیہ ملاحظہ کیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ہونٹوں پر پھیکی مسکان تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں بیٹا، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے؟ جہانگیر نے سادہ سے لہجے میں پوچھا تو وہ پھر زخمی سا مسکرا دیا۔ کاش بول سکتا، آپ کی ویب پرنسس نے دل کا سارا لہو نچوڑ لیا ہے۔ سر آپ نے پوچھا نہیں، انکار کی وجہ کچھ تو، اپنی ریزن؟ شہمان بے قرار سا پوچھ بیٹھا۔
جہانگیر نے غور سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اب حسب عادت پیپر ویٹ گھما رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اچھے نہیں ہو۔ اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ رانا جہانگیر نے سکون سے کہا۔ شہمن ذرا بھی نہیں چونکا، الٹا پھیکی مسکراہٹ گہری مسکراہٹ میں بدلی جو رانا جہانگیر باریکی سے آبزرو کر رہے تھے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے سر میں نے ایسا کیا کیا ہوگا؟ وہ الٹا پوچھ بیٹھا۔ نہیں، آئی نو کہ وہ اس رشتے سے دامن بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ میری پرنسس زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے نظریں چرا کر بات کرے گی تو کیا مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ لیکن اب آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس سے وہ اتنی ضدی ہو گئی ہے، اور مسلسل انکار کی وجہ بھی۔ رہنے دے سر، یہ میرے اور اس کے بیچ کا راز ہے۔ اگر وہ چھپانا چاہتی ہے تو مطلب دنیا کی کوئی طاقت شہمن کے ہوتے ہوئے اسے ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس کا راز میرا راز ہے۔ اس کی عزت نفس اور خودداری مجھے بہت عزیز ہے۔ وہ کہتا اٹھا تھا، ان سے ہاتھ ملاتا باہر آیا۔ یہ سن کر تو رانا جہانگیر کو بھی پختہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص ہی ان کی بیٹی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ رات کو وہ واش روم سے فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتی نکلی۔ ڈھیلی سی فروزی ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر جب اپنے ہی روم میں کچھ غیر معمولی لگا اور ایک جانی پہچانی مردانہ کلون کی خوشبو سانسوں سے ٹکرائی تو اس کی سانس اٹکی۔ جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ صوفے پر سن کے حلیے میں صوفے پر بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھے، دوسرے کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھے، بڑی فرصت میں اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ صوبی نے بکھلا کر دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا۔ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے شہمن، کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے شہمن، کسی لڑکی کے بیڈ روم میں ایسے آنا۔ آپ نے اپنے پاپا سے یہ کہا کہ میں نے آپ سے بدتمیزی کی؟ جانتی بھی ہیں بدتمیزی کہتے کسے ہیں؟ شہمن کے سرسراتے لہجے نے اس کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ آئی ایم سوری، میں پاپا کو سچ بتا دوں گی۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ وہ بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ وہ قریب آیا تو صوبی کے قدم رکے کیونکہ پیچھے اس کی کمر ڈریسنگ سے ٹکرائی تھی۔ وہ پھر بھی قریب آتا رہا تو صوبی کے دل نے 120 کی رفتار پکڑی۔ آپ اب سچ مچ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ وہ آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی کیونکہ اب شہمن کی سانسوں کی تپش اسے اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ غور سے اس ظالم کو دیکھے گیا۔ بھیگا بھیگا نرم و نازک وجود، سنو جانا، تمہارے لمبے بالوں، تمہاری گردن کے تل اور ہونٹوں کی سرخی سے یہ انکشاف ہوا کہ تم واجب المحبت ہو۔ شہمن نے اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں شعر پڑھا تو اس نے پٹ سے حیرت سے پھیلی آنکھیں کھولی، مگر سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا کہ وہ تو اپنی نگاہوں کی حدت اور لپک سے ہی اسے پانی پانی کر دیا کرتا تھا۔ مرنے والی تو وہ تب ہوئی جب اس نے ذرا سا جھک کر اس کے بالوں کی نرمیوں کو اپنے ہونٹوں کے ذریعے خود میں اتارا اور روم سے نکلتا چلا گیا۔ بالوں پر محسوس ہوتے اس اندیکھے لمس کی حدت سے وہ کافی دیر سلگی تھی۔ اف، یہ شخص جھنجھلا کر کمر میں سہلا کر کمفرٹر میں منہ دیا اور سونے کی کوشش کی۔ ابھی 1-1.5 گھنٹے ہوا تھا اس کی آنکھ لگے جب مما نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ صوبی اٹھے، شہمن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت برا، آئی سی یو میں ہے وہ، ہاسپٹل چلیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ مما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صوبی کے سر پر چھت گری تھی۔ ابھی تو گیا تھا وہ یہاں سے کچھ دیر پہلے، مگر جانتی تھی
ماہی بے تاب کی طرح تڑپتا نکلا تھا۔ صوبی میں اور پاپا جا رہے ہیں، نہیں آنا تو نہ آئے، ویسے بھی آپ تو چاہتی یہی ہیں کہ بیچارہ جان سے جائے اور آپ کی جان چھوٹ جائے۔ وہ اس کے شاکڈ اسٹیٹ کو اس کا انکار سمجھ وہاں سے تنفن کرتی جا چکی تھی۔ یہ سخت ناراضگی کا اظہار تھا جب وہ تم سے آپ پر آ جاتی تھی۔ وہ نڈھال سی بیڈ پر گری کہ تبھی فون رنگ ہوا۔ رابی کا تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگا کر منہ کھولا ہی تھا کہ رابی کی سسکتی دل چیرتی آواز سنائی دی۔ بہت مبارک ہو آپ کو صوبی، اب جشن منائیں کہ وہ مر رہے ہیں۔ ویسے تو شاید آپ کی جان نہیں چھوڑتے، تو چلو ایسے چھوٹ جائے گی۔ مبارک ہو، اب کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا۔ فون کھٹ سے بند ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو گیا، دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے۔ تو اس کی اس حالت کی ذمہ دار صرف رانا صوبیہ جہانگیر ہے۔ پلکیں بھیگ گئی۔ رات بہت بوجھل تھی۔ پل پل خوف کے سائے تلے گزری۔ ساری رات اس شخص کی زندگی کے لیے دعائیں مانگی۔ تہجد بھی پڑھی، کچھ بھی تھا، کم از کم وہ ایک زندگی کے ختم ہونے کا ذمہ دار ٹھہرائی جاتی۔ یہ بوجھ اپنے نازک کندھوں پر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ قطرہ قطرہ رات کے ساتھ وہ موم بن کے پگھلتی۔ آنسوؤں سے تر چہرے سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ دن چڑھے، آخر نئی زندگی کی نوید مل ہی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا، مگر پھر اسے ایک ماں کا سامنا کرنا پڑا جن کے کلیجے پر اس کا پاؤں آیا تھا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے جب سننے کو ملا کہ وہ ایک بہت ظالم، بے حس اور پتھر دل لڑکی ہے اور جانے کیا کیا۔ شازیہ بیگم نے پورے 3 ماہ کی بیٹے کی تڑپ اور بے قراریوں کا حساب لیا تھا اس سے۔ جانے کیا کیا سنا کر 3 دن گزر گئے تھے، وہ اب ٹھیک تھا۔ جو انتظار تھا کہ ہاسپٹل کے اس سرد سے روم میں کہیں سے تو زندگی کی رمق ملے، مگر جسے زندگی سمجھتا تھا اس نے نہیں آنا تھا، نہ آئی۔ آخر دانیال کا دماغ گھوما اور زبردستی لے آیا اسے اس گھر سے ہاسپٹل۔ دانیال کے اس قدر جرحانہ تیور دیکھ وہ بری طرح سہم گئی تھی۔ ہاسپٹل کے سرد سے کوریڈور میں چلتی وہ نازک دل لڑکی جس کے دل کے زخم بار بار ادھیڑے دیے جاتے تھے، بسم کرنے والے انداز میں ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے جو وجود پٹیوں میں جکڑے زخموں سے چور تھا، آنے والی کو دیکھ کر آنکھوں میں ایسی چمک آئی تھی جس نے صوبیہ کے قدم وہیں ڈور پر جیسے منجمد کر دیے تھے۔ من زخموں سے چور تھا، بڑی مشکل سے جان بچی تھی، مگر پھر بھی اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے اس دشمن جاں کے آنے کے اعزاز میں تکیے پر ذرا سا اٹھ کر نیم دراز ہوا تھا۔ درد کی شدت سے چہرہ سرخ ہوا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنا مسکرا دیا۔ صوبیہ نے اس کی یہ خود کے لیے شدت پسندی دیکھ ایک مرتبہ پھر اذیت سے اپنے نازک لب کچلے۔ من نے اسے پھر سرتاپا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر پاس پڑی کرسی پہ بیٹھی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ من یوں ہی اپنی دید کی پیاس بجھاتا رہا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں کیا یہ ایکسیڈنٹ؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ میری زندگی کی تو بس ایک ہی چاہت ہے اب صوبیہ، آپ اور یہ ایکسیڈنٹ آئی سویئر جان کر نہیں کیا۔ ہو گیا؟ وہ اطمینان سے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بولا۔ کیا تماشا ہے؟ کیا چینج آفر چل رہی ہے کہ آپ کے دوست نے مجھے ایکسچینج آفر ریجیکٹ کر کے ایکسچینج آفر میں آپ کو میرے آگے پیش کیا ہے؟ وہ اذیت کی انتہا سے بولی۔ آخر آج پھٹ پڑی۔ نہیں، میرے عشق نے مجھے آپ کے آگے پیش کیا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں من، آپ کی نگاہ میں اس لڑکی کا کردار ہمیشہ مشکوک رہے گا جو ایک کیفے میں آپ کے دوست سے ملنے آئی۔ انہیں میری دوست پسند آ گئی اور آپ کو میں ربش، مذاق خیز۔ کیا حیثیت ہوگی آپ کی نظر میں میری اور میرے کردار کی؟ بہت بلند
اس کے لہجے میں اب بھی سکون تھا۔ بہت بلند کردار ہے تو یہ آپ کا میری نگاہ میں۔ اور رہی اس دن کی بات جو ڈیٹ پر جانے کی عادی ہوتی ہیں، ان کی ٹانگیں اور ہاتھ پیر نہیں کپ کپ آتے۔ انہیں ان کی فرینڈ تقریباً گھسیٹ کر کیفے نہیں لا رہی ہوتی۔ اس دن آپ وہاں آئی نہیں، تمہیں آپ کو زبردستی لایا گیا تھا، وہ جتنے سکون سے بولا تھا۔ صوبیہ نے اتنی حیرت اسے دیکھا تھا کہ اسے کیسے شخص نے اتنی باریکی سے آبزرو کیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی تھی۔ مگر پھر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی من، کبھی نہیں۔ آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی صوبیہ، یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے آپ کے بات کے علاوہ دنیا میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نہ آپ کے علاوہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ آپ کے علاوہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ میری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہیں آپ اور آپ کی محبت۔ اب میں عشق کی اس انتہا پہ ہوں جہاں سے میرا پلٹنا میری موت ہے، اور ہاسپٹل میں میری موجودگی اس بات کی گواہ ہے۔ اور تیسری مرتبہ میرے گھر والوں کو آپ کے انکار کا نتیجہ اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ مگر بے اختیار اس دیوانے نے اس ظالم بے حس لڑکی کا نرمی سے ہاتھ تھاما۔ وہ بکھلائی تھی مگر وہ اسے کھینچ کر بیڈ پر اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ پلیز رانا صاحب، سے یس ٹو سیو اے لائف۔ وہ پھر اس اطمینان سے فرمائش کر بیٹھا جس اطمینان سے صوبی کی جان جلتی تھی۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ وہ کرب و اذیت سے اسے دیکھے گیا۔ کچھ زیادہ تو نہیں مانگا آپ سے، بس میری زخمی زخمی محبت پر اپنے یقین اور اعتبار کا مرہم رکھتے ہوئے میرے پاس چلی آئیں۔ جتنا وقت کہیں گی اتنا ہی دوں گا آپ کو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، بس خود کو میری نگاہوں کے آس پاس رہنے دینا۔ مجھے اس ہوا میں سانس لینے دے جس میں آپ سانس لیتی ہیں، مجھے اپنے آس پاس رہنے دے پلیز صوبی۔ مان جائیں، بستر مرگ پر پڑے مریض کی آخری خواہش سمجھ کر ہاں کر دیں۔ آخر میں اس کا لہجہ شرارتی سا ہوا، مگر صوبی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ اگر منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لیتے ہیں، وہ بگڑ کر بولی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ صوبی کو آگ لگی۔ اتنے زخمی ہیں پھر بھی چین نہیں آپ کو، اور کینچی کی طرح چلتی زبان بند رکھیں، نہیں تو سسٹر سے بول کر انجیکشن لگوا دینے ہیں۔ وہ اتنے دنوں کا گرد و غبار نکالتی فنکاری، تو کیا میں ہاں سمجھوں صوبی؟ وہ پھر مدعے پر آیا۔ نہیں، میں آپ کو روٹین میں لکھ کر دے دیتی ہوں، یا کانٹیکٹ پیپر یا کوئی اسٹامپ، شاید آپ کو یقین آ جائے۔ وہ جل کر کہتی، اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے گی، تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ مگر وہ چڑھ کر اسی کے سینے پر سر ٹکا کر پھر رو دی، تو من نے اب حق سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا، جیسے جان کتنی مرتبہ کہوں میری چیزوں پر ظلم مت کیا کرو، اور کنٹریکٹ تو آپ کو سائن کرنا ہی ہے نکاح نامے والا۔ اس نے سکون سے آنکھیں موندے گہری مسکراہٹ سے کہا۔ دانیال نے کھڑکی سے یہ خوشکن منظر دیکھا اور سکون کی سانس خارج کی۔ ماضی اعظم مینشن دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور فنکشن رات کا تھا۔ آپ قریباً 15 دن بعد شہمن کی مکمل صحت یابی کے بعد نکاح ہونا تھا، اور اس کا انتظام اعظم مینشن کے وسیع و عریض لان میں کیا گیا تھا۔ خاندان کے بہت خاص لوگ انوائٹڈ تھے۔ لان میں بہت خوبصورتی سے وائٹ اور بلو تھیم میں ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ دائیں طرف سٹیج تھا اور اس کے بالکل پاس ہی ایک بڑا سرپرائز، مطلب کہ بڑے بڑے بلیک پردوں سے اس حصے کو چھپایا گیا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ شہمن اپنے روم میں تیار ہو رہا تھا۔ وائٹ کرتے شلوار کے اوپر وائٹ ویسکٹ، کف لنک کوہنیوں تک موڑے، ہاتھ میں سلور ڈائل والی گھڑی پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اوپر سے سرخ و سفید چہرے پر جو خوشی کی دمک اور آنکھوں میں خاص چمک تھی، اس نے اس کے خوبرو اور وجاہت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ روم میں
वली और नशवान मौजूद थे। वो आईने में से देख रहा था। नशवान का कुछ मूड खराब था। नशवान अहमद खैरियत? मन से चुप रहा न गया तो पूछ बैठा, यार नियाब गुल, वो बहुत अजीब है। इसने कड़वा सा मुंह बनाया। शाहमान इसे देखता रह गया। अभी कहा नशवान अहमद, अभी तो आगे आगे देखना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वैसे तुम में मुझे दूसरे दानियाल भाई नजर आते हैं। शाहमान इसके कंधे पर हाथ रख कर कहता बाहर चला गया, जबकि नशवान बेतहाशा चौंका था। अभी तो इसने बताया ही नहीं था कि नियाब गुल बस हर वक्त पैसा पैसा करती रहती थी। तो क्या शहमन को पहले ही अंदाजा था कि वो एक बहुत लालची और इंतहाई मतलब परस्त और खुदगर्ज लड़की है? तो क्या नशवान अहमद अंधा था जो वही इसे समझ नहीं पाया था? नशवान के पैरों नीचे से जमीन खिसकी और मूड बुरी तरह ऑफ हो गया। शहमन बाहर आया तो हर निगाह का जाविया मरकज था। कोई रश्क से देखता था तो कोई हसद से। शाजिया बेगम, सारा और राबी ने इसकी नज़र उतारी। दिलावर आजम और बीजान के चेहरे भी खुशी से दमक रहे थे। सारा के शोहर जियान भी खुशी खुशी हर काम में हाथ बटाता फिर रहा था। तभी राना जहांगीर की कार गेट से अंदर दाखिल हुई। सभी मतवज्जा हुए और उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। जहांगीर और साइमा कार से बाहर आए। शाहमान ने सबको रुकने का इशारा किया और अपनी दुल्हन के इस्तकबाल को खुद आगे बढ़ा। लॉन होटिंग और सीटियों से गूंज उठा, मगर मन लापरवाह सा बना आगे आया। सोबी की जानब का डोर खोलकर अपना कुशादा हाथ आगे बढ़ाया। सोबी ने रेड और गोल्डन इम्तिजाज की मैक्सी के ऊपर रेड दुपट्टा सेट किया हुआ था। खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाकर बाल एक जानिब कर्ल करके खुले छोड़े गए थे। इसके ऊपर बारीक गोल्डन बड़े से दुपट्टे का कोहनियों तक घूंघट था। मेकअप के नाम पर सिर्फ आईलैंस और रेड लिपस्टिक लगाई गई थी। सोबी ने लड़ता हाथ इसकी हाथ में थमाया तो सबसे पहले तो वो राना साहब के खूबसूरत मेहंदी से महकते हाथ और नाखनों पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और इनके ऊपर छोटे छोटे रेड बीड्स पर ही फिदा हुआ। वो आहिस्तगी से बाहर आई तो शहमन में बहुत रह गया। उफ राना साहब, क्यों कहर डाल रही हैं इस मासूम दिल पर। इस सरगोशी पर सोबी का दिल अपने हाथों में धड़का। माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमोदार हुए। वो इसका हाथ थामे आहिस्तगी से चलता, फूलों की राह गुजर से गुजरता स्टेज तक आया। मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी जो सोबी को शर्म से लाल बब्बूका कर रही थी। मन भैया मुस्कुराते भी हैं। भाभी का जादू चल गया है ये तो। मन के मन को कौन भा गई। जो ये दिन देखने को मिला ये तो मौजज़ा हो गया। मतलब शहमन, मोहब्बत, शादी, वाह, सब ने क्लैपिंग की। शहमन ने इसे तख्त नुमा 2 सीटर कुर्सी पर बैठाया और इसके साथ बड़ी शान से खुद बर्जमान हो गया। कुर्सी के पीछे गोल्डन क्राउन बना था। सब बड़े भी स्टेज पर बैठ गए। सोबी शदीद नर्वस थी, पूरा जिस्म लरज रहा था। जो पास बैठा शख्स सीने में पागल होते दिल और गहरी मुस्कान समेत नोट कर रहा था। शहमन ने इसे तसल्ली देने के लिए आहिस्तगी से इसका हाथ दबाया तो सोबी का दिल उछल कर जैसे हलक में आया था। सोबी बस एक नज़र ही देख पाई थी पहलू में बैठे इस बेइंतहा खूबरू, हैंडसम और डिशिंग बंदे को। कुछ ही पलों में वो पल भी आन पहुंचा जिसका एक दीवाने ने पल पल इंतज़ार किया था। अजाबो कबूल का मरहला भी जल्द ही तय पा गया। सोबी के साइन करते हुए हाथ कँप-कँपाए थे, मगर जहांगीर ने जब करीब आकर अपनी प्रिंसेस के कंधे पर हाथ रखा तो सोबी ने धड़कते दिल के साथ साइन कर दिए। मुबारकबाद की सदाएं बुलंद हुई। सब शहमन के गले लगकर इसे मुबारकबाद दे रहे थे। खुशगवार माहौल में शानदार डिनर किया गया। कुछ देर तक शहमन मंजर से गायब हुआ था। सोबी यही समझी कि शायद वो चाहता है कि वो रिलैक्स होकर खाना खाए। साइमा बेगम ने अपने हाथों से इसे खाना खिलाया।
بی جان اور شازیہ بیگم جانے کتنی بار اس کے صدقے اتار چکی تھی۔ کھانا کھایا جا چکا تھا۔ تبھی شہمن آ کر صوبی کے پاس بیٹھا تھا، ایک معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے۔ تبھی اچانک سبھی لائٹس آف ہو گئی اور ایک سپوٹ لائٹ اسٹیج کے سامنے بنے اس بلیک پردے کی جانب روشن ہوئی، جہاں دلاور اعظم کے بہن بھائیوں کے بچے یعنی ینگ جنریشن معنی خیز سی مسکان لیے کھڑی تھی۔ سارا کے ہسبینڈ ریان کے ہاتھ میں مائک تھا۔ گلا کھنکار کر وہ گویا ہوا، السلام علیکم خواتین و حضرات، یقیناً ہمارے سارے خاندان کو یہ تجسس ہے کہ اعظم خاندان کے بگڑے رئیس زادے۔ آنکھ ونک کرتے ہوئے شہمن کو اتنی پیاری پرنسس بھابی کیسے ملی؟ ایکچولی ینگ جنریشن کو زیادہ انٹرسٹ ہے شہمن دلاور اعظم کی لو سٹوری جاننے کا، تو آپ سب لوگوں کے لیے پیش خدمت ہے آج کی شام کا گرینڈ سرپرائز، جو کہ ینگ جنریشن کی طرف سے پیش کیا جاتا۔ مائی اسٹوریز لو اسٹوری اباؤٹ شہمن دلاور اعظم۔ بلیک پردہ ہٹا، پیچھے سے ڈانس فلور دکھائی دیا تو سب نے بے تحاشا کلیپنگ کی۔ صوبی ہکدک سی سامنے دیکھے گی، شہمن ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ بی ریڈی جان، نہیں تو ہل جاؤ گی۔ شہمن دلاور اعظم کی شدت اور محبت کے انداز کو محض دیکھ کر ہی وہ زومانی سا بولا تو صوبی کے جان لبوں پر آئی۔ شہمن پلیز، وہ ممنائی، سب موجود ہیں۔ اس کا چہرہ سفید پڑا، ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی۔ نو میری جان، ابھی کہاں، ابھی تو شروعات ہے، بس دیکھتی جاؤ، ریان مائک میں بولا۔ تو ملیے ہمارے گھمنڈی شہمن سے، جن کی پہلی زندگی بالکل ذرا موج مستی میں ہی گزری۔ میوزک سسٹم آن ہوا۔ شہمن کا ایک کزن بالکل شہمن کے گیٹ اپ میں اسٹیج پر اترا۔ الفاظ کے ساتھ ڈانس اسٹیپ بہت بہترین تھے۔ لڑکوں کی انگلی پہ ناچے یہ زمانہ، سمپل یہ فنڈا ہے کڑیوں کو بتانا، لوٹے نہیں الٹ جائیں، چیٹنگ میں ہی پھنس جائیں کڑیاں، یہ جیبوں میں رکھ لے کڑیاں نو، ٹھگ لے ہوٹنگ ہوئی شور مچا۔ ڈاؤن کر کے لڑکیوں کو چڑھایا گیا، مگر شہمن کی ایک کزن نے لڑکیوں کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا، لڑکوں کو لگتا ہے ایزی جیت جانا، اس بار ان کو ہرا کے ہے دکھانا، بڑی بڑی بانکیں ہیں یوں ہی ہوا پھانکے ہیں جیبیں بھری، خالی ہیں عقلیں منڈیاں نو، ٹھگلے لڑکیوں نے شور مچایا، بڑے بھی سب انجوائے کرنے لگے۔ ریان پھر مائک تھامے آگے بڑھا۔ پھر ایک دن ایک فنکشن میں شہمن دلاور اعظم کی اس موج مستی والی زندگی میں بھونچال آ گیا، جب ان کا سامنا ایک لٹل فیری سے ہوا۔ شہمن گر مسکرایا، صوبی نے پہلو بدلا، مگر حیرت سے دیکھے گی، کیونکہ اب ایک کزن کا گیٹ اپ شہمن کا بالکل نشوان کے ولیمے جیسا تھا۔ ڈانس فلور پر چیئر پر نشوان اور گل بیٹھے تھے، یعنی دلہا دلہن، اور تبھی رابی صوبی کی براؤن میکسی میں اسٹیج پر آئی۔ یہ سب حیران کن تھا۔ صوبی کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ یہ ڈریس یقیناً مما، یہ مما نے رابی کو دیا ہوگا اس تقریب کاری کے لیے۔ میوزک بجا۔ اب شہمن اور صوبی کے گیٹ اپ میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا۔ کیا عمر، کیا سماں، کیا زمانہ تھا، اس حسین نے کہا، سنو جان وفا تم پہ مرتا ہوں میں، پیار کرتا ہوں میں، بن تیرے زندگی کچھ نہیں، کچھ نہیں، اس گلی میں میرا آنا جانا تھا۔ ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا۔ صوبی اسٹیج پر دیکھنے میں اس قدر مہو تھی کہ پتہ نہ چلا کب شہمن پہلو سے اٹھ کر ڈانس فلور کے پیچھے گم ہو گیا تھا۔ تو اس دیوانے نے سب کو یہ تاثر دیا کہ اس نے صوبی کو نشوان کی شادی میں دیکھا۔ صوبی کے دل میں اس کی محبت کے احترام میں اضافہ ہوا۔ ریان پھر سامنے آ کر مائک میں بولا تو یوں ہوئی ان لو برڈز کی ملاقات، اور بات آج یعنی ان کے نکاح تک پہنچی۔ مگر نہیں گائز، ابھی تو شہمن دلاور اعظم کی عشق کی داستان کی شروعات ہوئی ہے۔ کیسے ایسے؟ وہ پیچھے ہٹا۔ اب شہمن خود مسکراتا
سارا کا ہاتھ تھامے، جو کہ بالکل صوبی کے آج کے ڈریس جیسے سیم ٹو سیم ریڈ گولڈن ڈریس میں تھی، اسٹیج پر دھیمے سے چلتا آیا۔ سب نے کلیپنگ اور ہوٹنگ کی۔ من بھابھی کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں ڈانس، زیادہ مزہ آتا، کسی نے ہانک لگائی۔ میوزک بجا۔ میں وہاں جہاں پہ تو ہے میرا عشق اور جنوں ہے او جانا، کپل ڈانس سٹیپس بہت خوبصورت اور پیارے تھے۔ صوبی لال ٹماٹر چہرے کے ساتھ ان کو خوبصورتی سے کپل ڈانس کرتے دیکھے گی۔ سب بڑے معنی خیز نگاہوں سے کبھی صوبی کو اسٹیج پر دیکھ رہے تھے۔ صوبی کا دل کیا کہیں چھپ جائے، ہر دم مجھی میں تو ہے، ہر بے خودی میں تو ہے او جانا۔ میوزک چینج ہوا۔ ڈانس کرتے ہوئے بھی شہمن کی مرکز نگاہ صوبی ہی تھی، جس سے ماحول میں ایک انوکھی سی تپش سی تھی۔ دھاگے توڑ لاؤں روشنی سے نور، گھونگھٹ ہی بنا لو روشنی سے نور کے شرم آنی، نوش میں لو سانسوں سے الجھی رہو تیری سانسیں، بولنا ہلکے ہلکے، بولنا ہلکے ہلکے، ہونٹ سے ہلکے ہلکے، بولنا ہلکے۔ بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ شہمن مسکراتا چلتا صوبی تک آ کر جب گھٹنے کے بل اس کے سامنے جھک کر ہاتھ پھیلایا تو سب نے ہوٹنگ اور شور سے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ صوبی تو کانوں تک سرخ ہو چکی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، کیونکہ سب بڑے دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بھابھی یہ پرپوز کر رہے ہیں نکاح کے بعد، تاکہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ ہائے، یہ شہمن بھائی کو تو سیریل سے اب کنگ آف رومانس کا خطاب دینا پڑے گا۔ مختلف آوازیں تھیں۔ صوبی نے ڈرتے جھجکتے اپنا ہاتھ شہمن کے ہاتھ میں تھمایا تو محفل تالیوں سے گونج اٹھی۔ شہمن نے اس کی فنگر میں رنگ پہنائی اور عقیدت سے ہاتھ کی پشت کو چوما۔ شہمن بھائی، کچھ رومانس رخصتی کے لیے بھی بچا لیں۔ ہانک آئی۔ صوبی پسینے پسینے ہوگی، جبکہ محفل زعفران زار بن گئی۔ اب شہمن دوبارہ اسٹیج پر گیا تھا اور شاید ان کی فیوچر لائف بھی ابھی دکھائی جانے والی تھی۔ صوبی کا دل کیا کہیں بھاگ جائے اور پھر واقعی عشق نہ فلمی سٹائل کران گے۔ صاف صاف دساں دلوار دواں اسی 9 سالاں تک کون رہے گا، اس عمر تینوں اپنا پیار دیواں گا۔ اور پھر شہمن اور صوبی بنی۔ سارا کی گود میں لا کر بچے تھما دیے گئے، بلکہ شرارت میں سارے بچے ہی اسٹیج پر بھگا دیے گئے، جو چاروں طرف سے ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ صوبی شرم و حیا سے دوہری ہو گئی۔ شازیہ بیگم، بی جان اور دلاور اعظم نے یہ منظر دیکھ کر اب اٹھ کر نوٹوں کی برسات کی تھی۔ شامن، ہتھوڑا رکھ بچوں پر۔ بھابھی کی صحت دیکھی ہے؟ محفل قہقہوں سے گونج اٹھی، مگر یہ یادگار ترین پل ڈرون ونڈوز کیمروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لیے گئے تھے۔ کافی دیر تک محفل تالیوں سے گونجتی رہی۔ فوٹو سیشن ہوا۔ صوبی کی تو آج وہ چھوٹی سی جان پورا خاندان لینے پر تلا بیٹھا تھا۔ مگر فوٹو سیشن میں بچت ہی ہوگی جب شہمن اسے لیے اور صرف فوٹوگرافر کے ساتھ گرین ہاؤس چلا گیا، جہاں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں دی۔ سر میم کا ایک ہاتھ تھامے اور ایک ویسٹ پر رکھے۔ صوبی نے پہلو بدلا۔ سر میم کے ہاتھ پر کس کرے؟ سر میم کی بیک اپنی طرف کر کے دونوں ہاتھ تھامے۔ صوبی کا ہر پوز کے ساتھ چہرہ لہو چھلکانے لگتا، مگر ناچار لرزتے کانپتے پوز دینے پڑے۔ آخر رات کے 12 بجے تک فنکشن اختتام پذیر ہوا اور سب اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ صوبی لوگوں کو گھر چھوڑنے کی ذمہ داری خود من نے اٹھائی اور گارڈز کے ساتھ انہیں گھر چھوڑنے آیا۔ سائمہ اور جہانگیر کافی مطمئن اور خوش تھے۔ صوبی بے تحاشا تھک چکی تھی، تبھی رانا جہانگیر کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ شہمن ڈرائیونگ کرتے کرتے ایک بھرپور نظر اس پر ڈال لیتا، جو شاید بڑی جلدی تھکن سے چور اب سو چکی تھی۔ گھر کے باہر گاڑیاں رکی۔ صوبی، رانا جہانگیر نے نرمی سے اسے اٹھانا چاہا۔ آپ صوبی کو روم میں چھوڑ دیں۔ من بیٹا، آپ بھی جا کر آرام کریں، میں تو چلی۔ بھائی، سائمہ اتر کر اندر جا چکی تھی کیونکہ وہ بھی تھک گئی تھی۔ سر رہنے دیں، مت جگائیں۔
من نے جھجکتے کہا، یار اب تو سر کہنا بند کرو۔ رانا جہانگیر نے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ مگر میں تو ہمیشہ آپ کو سر ہی کہوں گا، وہ بھی اطمینان سے بولا۔ سر آئی، من جھجکتے آہٹ پوچھ ہی بیٹھا تو رانا جہانگیر کا دل کیا قہقہ لگا کر ہنسے مگر ضبط کر گئے۔ رائٹ برخوردار، ہم ذرا اپنی بیگم کو جا کر دیکھتے ہیں، تم اپنی بیگم کو سنبھالو۔ وہ کہتے اسے چھیڑتے نرمی سے صوبی کا سر سیٹ سے ٹکا کر اٹھ کر اندر اپنے روم کی جانب چلے گئے۔ شہمن گاڑی سے اترا۔ گارڈ جو ان کی گاڑی کے ارد گرد کھڑے تھے انہیں اشارہ کیا تو وہ جا کر دوسری گاڑی میں دبک کر بیٹھ گئے۔ من نے ڈور کھولا اور نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھرا، اسے لیے اندر اس کے روم میں آیا، پاؤں سے ڈور لاک کیا۔ اس کی چوڑیوں اور پائلوں کی چھنکار بہت تیز تھی۔ من نے اسے بیڈ پر لٹایا اور لائٹ آن کی۔ پھر وہ باریک گولڈن گھونگھٹ والا دوپٹہ نرمی سے اتار کر ایک طرف رکھا۔ اب وہ اپنی تمام تر رعنائی اور نزاکتوں سمیت اس کے سامنے تھی اور شاید انہی نگاہوں کی پرحدت تپش کا اعزاز تھا کہ کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ؟ اسے اتنے قریب اپنے بیڈ پر شان سے بیٹھے دیکھ وہ گھبرائی، ہاتھ لرز گئے، پلکیں جھک گئی مگر ایک اور سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں پھر پھٹی۔ آپ پھر مجھے اٹھا کر اندر لائے ہیں؟ ہاں میری جان، میں؟ اطمینان قابل دید تھا۔ آپ نے اور آپ کے خاندان کی ینگ جنریشن نے بے شرمی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ شہمن نے دانتوں تلے لب دبا کر ہنسی ضبط کی اور بیڈ پر نیند دراز ہو کر سر کے نیچے بازو فولڈ کر کے رکھے۔ آپ بھول رہی ہیں میری جان کہ اب آپ بھی اسی خاندان کی ینگ جنریشن کا حصہ ہیں۔ کوئی بات نہیں، بہت جلد ہمارے رنگ میں رنگ جائیں گی۔ انداز لاپرواہ سا تھا۔ جی نہیں، میں آپ لوگوں جتنی بے باک تو کبھی نہیں بن سکتی۔ وہ بڑا سا کیوٹ سا منہ بنا کر بولی۔ آپ جانتی ہیں بے باکی کسے کہتے ہیں؟ وہ اطمینان سے کہتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، جا کر آرام کریں۔ وہ بات گھما گئی۔ میں تو آج یہیں سونے والا ہوں، وہ سکون سے کہتا۔ مصنوعی انگڑائی لے کر کہتا اس کے ہوش اڑا گیا۔ مگر اس کا مذاق سمجھ کر اب وہ سکون سے بیٹھی، اپنی جیولری آرام آرام سے خود سے الگ کرنے لگی۔ آپ تو ہیں ہی سر پھرے پاگل، تعریف کی گئی۔ بہت شکریہ، اگر آپ کہیں تو یہ غلام آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، گمبھیر بوجھل لہجے میں کہتا۔ وہ اس کی سانس اٹکا گیا۔ یوں بھی کمر پر سلگتی نگاہوں کی تپش ناقابل برداشت تھی۔ نہیں، میں کر لوں گی، وہ کہتی پہنی گئی ہلکی پھلکی جیولری اتارے گی، مگر کب تک؟ دوپٹے اور گھنے بالوں میں لگی سر پر پنز نکالتے اس کے دانتوں تک پسینے چھوٹ گئے۔ اب تو بازو بھی دکھنے لگے تھے۔ غصے میں ایک پن کھینچ بیٹھی۔ منہ سے سسکی برآمد ہوئی تو پاس بیٹھے شخص کے دل کو کچھ ہوا۔ نرمی سے اٹھ کر قریب گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ پیچھے ہٹا کر پنز نکالنے لگا۔ جذبوں کا ایک طوفان سا اٹھا تھا دل میں۔ رات کی تنہائی، خاموشی، ملکیت اور رشتے کے سر چڑھ کر بولتے احساس نے تمام خواہشیں جگا دی تھی۔ صوبی نے سر جھکا لیا۔ اب وہ بہت نرمی سے سب پنز نکال چکا تھا۔ پنز نکالتے ہی دوپٹہ کندھوں سے سرک گیا۔ من کے حلق میں جیسے کانٹے اگے۔ جھک کر عقیدت سے پچھلی روئی کی طرح نرم و گداز گردن پر لب رکھے۔ ان دہکتے لبوں کے سلگتے لمس نے صوبی کو دل و جان سے لرزایا تھا۔ جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری۔ مجھے چینج کرنا ہے، مگر وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے روبرو آ چکا تھا۔ بہت قریب، کسی کے دل میں کیا چھپا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ وہ اس کی کمر کے گرد نرمی سے بازو حمائل کرتا جھک کر اس کے کان میں بولا، مطلب میری جان، آپ کو پتہ ہے اس وقت میرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ وہ خمار آلود لہجے میں پوچھ بیٹھا۔ نہیں، وہ مچھلی۔ I wanna kiss you، وہ سکون سے بولا۔ اسی کے ہوش ٹھکانے لگا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی جھک کر اس کا ماتھا سلگا ڈالا۔